معزز سامعین کرام، ہمارا آج کا موضوع بہت اہم ہے جس پر ہم بات کریں گے۔ فرض کریں کہ ایک آدمی کسی بہت خوبصورت باغ کے بارے میں سنتا ہے۔ لوگ اسے بتاتے ہیں کہ وہاں رنگ برنگے پھول ہیں، خوشبو ہے، ندی ہے اور پرندوں کی بہت خوبصورت آوازیں ہیں۔ اب اس انسان کو یقین تو آ جاتا ہے، لیکن وہ خود وہاں نہیں گیا۔ یہ علم الیقین ہے، یعنی جان لینا کہ کچھ موجود ہے۔ پھر ایک دن وہ آدمی خود اس باغ میں چلا جاتا ہے اور اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیتا ہے۔ اب اسے کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے۔ اسے عین الیقین کہتے ہیں، یعنی خود دیکھ لینا۔ پھر وہ آدمی باغ میں داخل ہو کر پھولوں کی خوشبو کو محسوس کرتا ہے، پانی اور پھولوں کو ہاتھ لگاتا ہے اور ان کی نرمی اور سختی کا تجربہ کرتا ہے۔ اب اسے نہ صرف یقین اور مشاہدہ حاصل ہے، بلکہ وہ خود تجربہ بھی کر چکا ہے۔ اسے حق الیقین کہتے ہیں، یعنی خود حقیقت میں پہنچ جانا۔ یہی معرفت کا سفر ہے۔ سامعین کرام، معرفت کا مطلب ہے اللہ کو دل کی گہرائیوں سے پہچاننا۔ صرف یہ جان لینا کہ اللہ ہے کافی نہیں۔ معرفت وہ مرحلہ ہے جہاں انسان اللہ کی موجودگی کو محسوس کرنے لگتا ہے، اس کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کے نور سے دل منور ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک بچہ پہلے اپنے والد کے بارے میں سنتا ہے، پھر انہیں دیکھتا ہے اور پھر بڑا ہو کر ان کے مقام اور محبت کو دل سے جان لیتا ہے، ویسے ہی معرفت بھی درجہ بدرجہ حاصل ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ معرفت کیسے حاصل ہو؟ نمبر 1، اللہ کے ذکر سے۔ جب کوئی مسلسل اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے اور نور آنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے نفس کی خواہشات پر قابو پانا۔ معرفت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان دنیاوی لذتوں سے دل ہٹا کر اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا شروع کر دے۔ جو لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے سے بھی معرفت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز ہے قرآن پر غور و فکر کرے۔ اللہ کی معرفت کے دروازے قرآن کے ذریعے کھلتے ہیں، کیونکہ یہ کلام اللہ پاک کا کلام ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ مفسرین کے مطابق یہاں عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں، بلکہ اللہ کی معرفت بھی ہے، یعنی انسان کی تخلیق کا اصل مقصد اللہ کی پہچان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ جب انسان اپنی حقیقت، اپنی کمزوری اور اللہ کی قدرت کو سمجھ لیتا ہے تو معرفت کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں۔ اب ہم سنیں گے کہ صوفیہ کرام معرفت کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا، یعنی جب میرے منصوبے ناکام ہوتے تھے اور اللہ کی مشیت غالب آتی تھی، تب میں نے جانا کہ سب کچھ میرے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معرفت وہ ہے جس میں بندہ خود ختم ہو جائے اور اللہ باقی رہ جائے، یعنی بندہ اپنی خواہشات اور خودی کو فنا کر کے اللہ کی رضا میں فنا ہو جائے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت ہی معرفت کی راہ ہے، جس نے محبت نہیں کی وہ معرفت تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی اللہ کی معرفت پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرے، کیونکہ محبت کے بغیر معرفت ناممکن ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ معرفت حاصل کرنے والا انسان کیسا ہوتا ہے؟ وہ انسان ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اس کا دل دنیا کی خواہشات سے آزاد ہو جاتا ہے، وہ انسان اللہ کی حکمتوں کو سمجھنے لگتا ہے اور کسی چیز پر شکوہ نہیں کرتا، وہ انسان ہر چیز میں اللہ کی قدرت کو دیکھتا ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے، معرفت کا مطلب صرف علم حاصل کرنا نہیں بلکہ اللہ کی پہچان میں فنا ہو جانا ہے۔ جیسے ایک آدمی کسی باغ میں جا کر خود خوشبو اور نظاروں کو محسوس کرے، ویسے ہی معرفت والا بندہ اللہ کی قربت کو محسوس کرتا ہے۔ یہ راستہ آسان نہیں، لیکن جو معرفت کی روشنی پا لیتا ہے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔